أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 70 اور 71. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی اہم باتیں بتائی. نمبر 1 یہ کہ جب انسان کے نفس کے خلاف، اس کی چاہت کے خلاف کوئی بات آتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ انکار کر دیتا ہے اور بتانے والوں کا دشمن ہو جاتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب وہ اللہ کی باتوں سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر پنشمنٹ اور سزا آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد اخذنا، یقیناً ہم نے لیا، میثاقا، پکا وعدہ. کس سے لیا؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودیوں سے. وارسلنا، پکا وعدہ کون سا تھا؟ پکا وعدہ یہ تھا کہ لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، پیچھے گزر چکا ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں کی مدد کرو تو ہم تمہارے ساتھ. وارسلنا، اور ہم نے بھیجا، الیہم، ان کی طرف، رسولا، کئی رسول، ایک دو نہیں، اپنے میسنجرز. لیکن ہوا کیا؟ کلما، جب بھی، جاءہم، ان کے پاس آیا، رسول، کوئی بھی رسول، بما لا تہوی انفسہم، ایسی چیز لے کر کے، ایسا حکم لے کر کے جو ان کے نفس کے، ان کے خواہش کے، ان کے ڈیزائر کے خلاف تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً، کچھ رسولوں کا تو انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا، انکار کر دیا کہ تم رسول نہیں ہو. وفریقاً یقتلون، اور اتنے آگے بڑھے کہ کچھ کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا کہ نہیں رہیں گے، نہ بتائیں گے. اور اس سارے جرائم کے بعد وحسبوا، انہوں نے سمجھا، اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی عذاب، کوئی سزا اور کوئی پنشمنٹ نہیں ہوگی. فعموا، تو وہ کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. وصموا، اور بہرے ہو گئے. کس بات سے اندھے بہرے ہو گئے؟ حق کو دیکھنے اور حق کو سننے سے، اللہ کی بات کو. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ ثم عموا، پھر اندھے ہو گئے. وصموا کثیر منہم، اور ان میں سے بہت سے اندھے اور کیا ہو گئے؟ بہرے ہو گئے. یعنی اب ان کو حق نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. واللہ بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی خوب دیکھ رہا ہے.
اچھی طرح دیکھ رہا ہے بما یعملون، جو وہ کر رہے ہیں۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے We had already taken the covenant of the children of Israel and had sent to them messengers whenever there come to them any messenger with what their souls did not desire, a party of the messengers they denied, and other party of them they killed. And they thought that there would not be any resulting punishment, so they became blind and deaf. Then Allah turned to them in forgiveness. Then many of them became blind and deaf, and Allah is seeing what they do. اب یہ دو آیتوں میں جو بات بتائی گئی پچھلی قوم کی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا لیسن ہے؟ نمبر 1، کیا ہمارے سامنے بھی جب کوئی حق بات آتی ہے، کوئی آ کے بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط کر رہے ہیں آپ، تو کیا ہم بھی ان یہودیوں کی طرح انکار کر دیتے ہیں؟ اب تو اللہ کا نبی نہیں آئے گا، ہم ہی میں سے کوئی بتائے گا، کوئی عالم، کوئی گھر کا بچہ، کوئی بیوی، کوئی بھی ہو، اگر آ کے کہے کہ آپ حضرت یا فلاں صاحب آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ ہم میں سے کیا کرتے ہیں، نہیں 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 یہ تو ایسا جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک صاحب کو میں نے بولا کہ بینک کی نوکری جو ہے جائز نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر آپ بینک میں پیسے کیوں رکھتے ہیں، پھر ایسا کیوں کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن دینا شروع کی۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے بولا ہے کہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم جو ہے غلط ہے، نہ اس میں نوکری جائز ہے، نہ اس میں اپنی زمین دینا جائز ہے، نہ مکان کرایہ، کچھ بھی نہیں، وہ جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلا لیسن کہ جب اللہ کی بات ہمارے سامنے آئے اور ہمارے دل کے دماغ کے اوپینین کے خلاف ہو، اس وقت اگر ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم غلط تھے، الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بتانے پر فوراً ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے جو ہیں ابھی ٹریڈنگ میں کچھ غلط کرتے تھے اسٹاک مارکیٹ میں نے ان کو بتایا کہ یہ نفٹی کی ٹریڈنگ صحیح نہیں، الحمدللہ انہوں نے اس دن سے چھوڑ دی۔ دوسرا کیا کہ اگر آپ غلط کر رہے ہیں، دوسرا لیسن دوسری آیت سے، تو آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ کی بات جب آپ ٹھکراتے ہیں کسی بھی سطح پر، چاہے اپنے گھر میں، چاہے اپنی ذات میں، چاہے کاروبار میں، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا جیسے ان پر آیا۔ پہلا عذاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آنکھوں پر اور کانوں پر کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈال دیتا ہے، سیل ڈال دیتا ہے۔ اب وہ انسان نہ حق دیکھ سکتا ہے اور نہ حق بات سن سکتا ہے، اور نتیجتاً پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے الگ الگ شکلوں میں انسان پر برستے ہیں۔ کبھی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی باغی ہو جاتی ہے، کبھی کاروبار میں تباہی آ جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سوسائٹی میں ذلیل کر دیتا ہے، کبھی غلط حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت پر اپنے آپ کو چیک کیجیے اور ہمارے مسلم سوسائٹی کو دیکھیے، کیا ہماری سوسائٹی کے اکثر لوگ اندھے اور بہرے نہیں ہیں؟ حق سے حق دیکھ رہے ہیں کیا، سن رہے ہیں کیا؟ اس کی مثال یہ نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جیسا بننے سے بچائے، اور جب بھی اللہ کی بات ہمارے سامنے آئے، چاہے ہمارے اوپینین کے مطابق ہو یا خلاف ہو، فوراً کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا اور اس کے عذاب سے بچنے کی توفیق دے۔